یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، کشمیر میں ریلی نکالی گئی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ پورے پاکستان کی طرح یہاں پر کراچی میں بھی ریلی نکالی گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال منایا جا رہا ہے۔ گزشتہ برس 5 اگست کو بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے اپنے ساتھ غیر قانونی طریقے سے ضم کر لیا تھا، اور ساتھ ہی جموں اور لداخ کو کشمیر سے الگ کرنے کی غیر قانونی کوشش بھی کی، جس کے بعد سے وادی بھر میں سخت کرفیو اور لاک ڈاؤن ہے۔ آج ریلی نکالی جا رہی ہے۔ اس وقت آپ یہ مناظر اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب، نثار کھوڑو صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی لیڈر دی اپوزیشن شمیم نقوی صاحب، یہاں پہ آئے ہوئے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ حکومت سندھ کی طرف سے جو آج 5 اگست 2020 کو یوم استحصال منایا جا رہا ہے، اس سلسلے میں آپ سب نے اس مارچ میں شرکت کی۔ کشمیر کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے وطن کی آزادی سے، بلکہ اس سے بھی پہلے 1946 میں جب الیکشن ہو رہے تھے تب بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کی اندر جو مسلمانوں کا استحصال ہو رہا تھا اس پہ آواز اٹھائی تھی۔ آزادی کے ایک دم بعد ایک جو طے ہوا فارمولا تھا کہ جہاں پہ مسلمان آبادی زیادہ ہوگی وہ پاکستان کا حصہ ہوگا، اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے ہندوستان نے کشمیر پہ چڑھائی کی۔ اس وقت ہمارے لوگوں نے وہاں ایک اس کے خلاف آزادی کی جنگ شروع ہوئی، اور 1948 میں یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے جس میں کہا گیا تھا کہ حق خود اختیار یہ ہے کشمیر کے عوام کو، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، اس وقت سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بھی ہر ایک کو یاد ہے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تقاریر کی تھی یونائٹڈ نیشن میں، جب انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، جب انہوں نے کشمیر کو پاکستان کی شہرت کہا، اور آج تک شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یہ باتیں اور یہ جذبہ ہمیں ظاہر کیے ہوئے ہے۔ شہید نے کہا تھا کہ 1000 سال جنگ لڑیں گے لیکن ہم کشمیر پہ اپنا اختیار نہیں چھوڑیں گے۔ 5 فروری کو یوم کشمیر منانے کا اعلان بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا۔ ہندوستان کی حکومت خاص طور پہ جب سے مودی وہاں پہ برسر اقتدار آیا ہے، اس نے پورے ہندوستان میں مسلمانوں پہ جو مظالم ڈھائے وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خاص طور پہ کشمیر کی وادی میں آج سے پورا 1 سال پہلے انہوں نے کرفیو نافذ کیا۔ یہ دنیا کا طویل ترین کرفیو ہے جس کو آج 1 سال پورا ہوا ہے، لیکن اس کرفیو کے باوجود، ان مظالم کے باوجود ہمارے کشمیری بھائی اور بہن اپنے حق خود اختیاریت پہ قائم ہیں، اور پاکستان کا بچہ بچہ اپنے کشمیری بہن اور بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے کہ انہیں وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملے۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے کہ کشمیر ہندوستان کے غاصبانہ قبضے سے آزاد ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے بھائی ہم سے ملیں گے، اور کشمیریوں نے تو فیصلہ کر دیا ہے، کہتے ہیں نا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، ان کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، اور ہماری زندگی، ہمارا جینا مرنا بھی کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ایک معاملے پہ پوری قوم اکٹھی ہے۔
ہمیشہ اکٹھی رہی ہے، اور کسی قسم کا پروپیگنڈا، کسی قسم کی جو سازش ہے اس سلسلے میں پاکستان کی قوم، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں خاص طور پہ گورنر صاحب کا کہ انہوں نے نہ صرف شرکت کی بلکہ لیڈ کیا ہے آج کے اس مارچ کو، سمبولک مارچ ہم نے کیا ہے۔ یہ پوری دنیا کو ایک پیغام دینا ہے کہ پورا پاکستان کا ہر شہر اس وقت پاکستان کے چاروں صوبوں میں یہ ریلیاں نکلی ہیں، اسلام آباد میں ریلی نکلی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم نے صوبائی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا ہے، خاص ایک اسپیشل اجلاس ہے صرف اس حوالے سے، اور انشاءاللہ تعالی اس اجلاس میں قرارداد ہم پاس کریں گے اور پوری دنیا کو باور کریں گے کہ پاکستان کی عوام کبھی بھی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیف منسٹر صاحب، میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج یہ ایک ریلی، جس میں ہم ایک متحد پاکستان کی صورت میں ایک متحد ایجنڈا فالو کرتے ہوئے کشمیر کا جو ظلم و بربریت ہے اس کے خلاف ایک آواز اٹھانے کے لیے نکلے ہیں۔ ہمارا یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچے گا کہ اپوزیشن، فیڈریشن، حکومت، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، عوام، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص ایک آواز کشمیر بنے گا پاکستان کے اوپر آج جمع ہے۔ آج یوم استحصال یعنی 5 اگست کو ایک سال پہلے، 365 دن پہلے جو ظلم و بربریت کی انتہا کر دی تھی ہندوستان نے، آج اس کے وہ عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جیل کشمیر کو بنایا گیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح کا ایکشن یا ری ایکشن دنیا سے متوقع تھا کشمیری عوام کے لیے، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، بھول جائیں ایک منٹ کے لیے کہ وہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں یا کرسچن ہیں، انسان ہیں، ان کے اندر بھی خون بہتا ہے، گوشت پوشت کے بنے انسان ہیں، دل رکھتے ہیں سینے میں۔ جب ان کے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، ماؤں کے گھر ان جوان بچوں کی لاشیں بھیجی جاتی ہیں، تو ان کا بھی دل روتا ہوگا۔ یونائٹڈ نیشنز میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی اسپیچ کے دوران کشمیر کے معاملے کو اجاگر کیا، اور اس کے بعد جو وہ سفیر کشمیر بن کر پوری دنیا میں پیغام پہنچا رہے ہیں، ہم دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ بچہ، پاکستان کی ہر ماں، پاکستان کی ہر بہن، بیٹی، باپ، بیٹا، ہم سب کشمیر کے ساتھ بالکل جڑ کے کھڑے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی تفرقہ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں پائی جاتی، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، ایم کیو ایم ہو، اے این پی ہو، نہ جانے جتنی بھی جماعتیں پاکستان میں ہیں، وہ سب اس ایک پوائنٹ پر اکٹھی ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا مضبوط اور واضح پیغام ہے ہندوستان کو کہ آپ طاقت سے ان کا سر نہیں جھکا سکتے، آپ طاقت سے توڑ تو سکتے ہیں، لیکن آپ طاقت کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ جو مظالم آپ کر رہے ہیں، اس سے آپ انہیں توڑ نہیں سکتے۔ جتنے جی چاہے رافیل طیارے آپ خریدیں، چاہے آپ 500 کروڑ کا طیارہ 1500 کروڑ میں خریدیں، اتنے ہی چاہے کہ کب انشاءاللہ پاکستان میں تیار رکھیں آپ کے لیے۔ کبھی کمزور نہ سمجھیں، کیونکہ اصل طاقت طیارے میں نہیں، طیارے کے پیچھے طیارہ چلانے والے میں ہوتی ہے، جو پاکستان کے ایئر فورس کے، پاکستان کے فورسز کے، پاکستان افواج پاکستان کے جوانوں کے اندر موجود ہے۔ آپ کمزور وکٹ پر ہے ہندوستان، اور پاکستان ایک طاقتور وکٹ پہ، ایک مارل گراؤنڈ پہ کھڑا ہے، کیونکہ ظلم و بربریت کی انتہا کشمیر میں ہو رہی ہے، اور دنیا کو اس پہ بولنا پڑے گا۔ اگر ہندوستان اتنا ہی صاف ہے اپنے ارادوں میں اور معاملات میں، تو وہ انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں کیوں نہیں آنے دیتا؟ امریکن سینیٹرز کو کیوں آنے سے منع کیا؟ کیوں
ہندوستان کے اپنے لوگ جو اپوزیشن ان کی ہے وہ جانا چاہتے تھے مقبوضہ کشمیر، جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو جہاز واپس بھیج دیا بجائے ان کو کشمیر جانے دینے کے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بے انتہا ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے. اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو اللہ نے ہندوستان پہ مودی کو نازل کیا ہے یہ خود ہی ہندوستان کے ٹکڑے کرنے پہ درپے ہے. اس کے لیے کسی سازش کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ، یہ خود ہی کر رہا ہے. میں ایک بار پھر آپ سب کا مشکور ہوں کہ آج آپ سب نے اس دن کے اوپر ایک پیغام ساری دنیا کو بھیجا. ایک پیغام آپ نے پورے پاکستان کو دیا کہ ہم متحد ہیں، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. تھینک یو. ایک ہی میسج ہے.